بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک چور بہت عمدگی سے چوری کرتا تھا اور سارا مال غریبوں اور ضرورت مندوں میں بانٹ دیتا۔ کچھ وقت گزرا تو اس نے چوری سے توبہ کی اور گمنامی کی زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک روز اچانک ایک عورت روتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ بیوہ عورت ہوں، جوان بچی کا ساتھ ہے، کمانے والا کوئی نہیں، کچھ مدد کرو کہ عزت سے بچی اپنے گھر کی ہو جائے۔ چور نے اسے تسلی دی اور مدد کا وعدہ کر لیا۔ رات ہوئی تو اللہ کے حضور گویا ہوا کہ اے اللہ، آج اس غریب عورت کے لیے پھر سے چوری کرنے والا ہوں، تو ہی کارساز ہے۔ آخر وہ آدمی چل پڑا، کام چھوڑا ہوا تھا، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اتنے میں ایک اور شخص اسے وہاں نظر آیا۔ منہ چھپائے اس نے پوچھا، کون؟ کالا۔ جواب ملا، تم کون؟ میں بھی کالا۔ چلو پھر اکٹھے چلتے ہیں۔ کیا ہے کوئی گھر نظر میں؟ چور نے پوچھا۔ ہاں، آؤ چلیں۔ یوں اس اجنبی کی رہنمائی میں ایک گھر میں داخل ہوئے۔ جب سارا سامان لوٹ لیا تو اچانک چور نے کہا کہ سامان واپس رکھ دو۔ لیکن کیوں؟ اجنبی نے پوچھا۔ چور نے کہا بس رکھ دو اور جلدی چلو۔ باہر آ کر پھر چور نے پوچھا کہ کوئی اور گھر ہے نظر میں؟ آج ضرورت ہے بہت۔ تب اجنبی چور نے وزیر کے گھر کا پتہ سمجھایا اور چلتے چلتے جا پہنچے۔ سب مال سمیٹا۔ اجنبی کہنے لگا کہ وزیر کی بیٹی کی شادی ہے تو مال و زر خوب ہے۔ چور نے سامان وہیں پہ چھوڑا اور اجنبی کو لے کر باہر آ گیا اور اصرار کیا کہ کوئی اور گھر دکھائے۔ آخر اس اجنبی نے کہا کہ اب تو ایک آخری بادشاہ کا محل ہی بچا ہے، اگر کہو تو وہیں پہ چلتے ہیں۔ چور نے حامی بھر لی۔ اب وہ دونوں بادشاہ کے محل میں پہنچے۔ تمام رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے سامان اٹھایا۔ اتنے میں پہرے پہ موجود کتیا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بھاگے اور چور پہ جھپٹے۔ اتنے میں کتا آیا اور کتیا کو کھینچ کر پیچھے کیا۔ چور نے ایک سرد آہ بھری اور اجنبی سے کہا یہ سامان بھی رکھ دو۔ اجنبی نے پوچھا آخر کیوں؟ اب ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تب چور نے کہا کہ تم مالک ہو اس گھر کے اور یہ گھر بادشاہ کا ہے۔ میں پہچان گیا ہوں کہ تم ہی بادشاہ ہو۔ لیکن کیسے؟ بادشاہ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ کتیا مجھ پہ بھونک رہی تھی جبکہ کتا اسے ہم سے دور لے گیا، یہ کہتے ہوئے کہ جب مالک خود چور کے ساتھ ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کتے کے رد عمل کی وجہ سے مجھے خبر ہوئی کہ آپ ہی گھر کے مالک ہو۔ بادشاہ نے اس چور کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا قبلہ، اب باقی معاملات بھی بتا دیں کہ پہلے گھر سے سامان کیوں واپس کیا؟ بات دراصل یہ ہے کہ سامان کھنگالتے ہوئے میرا ہاتھ وہاں پہ موجود نمک کی بوری پہ پڑ گیا اور وہ ہاتھ چکھنے کی غرض سے میں نے چاٹ لیا۔ اس طرح اس گھر کا نمک خوار ہو گیا۔ عالی جاہ، میں چور ہوں لیکن نمک حرام نہیں ہوں، اس لیے اس گھر کا سامان لوٹا دیا۔ اگلا گھر وزیر کا تھا لیکن اس کی بیٹی کی شادی تھی۔ بیٹیاں تو سب کی ساجھی ہوتی ہے، غریب کی ہو یا وزیر کی۔ تو میرا دل نہیں مانا کہ ایک بیٹی کا حق دوسرے کو دے دوں۔ میں چور ہوں مگر غیرت مند ہوں۔ باقی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ بادشاہ اس چور کے کردار کی مضبوطی سے متاثر ہوا اور صبح سب کے سامنے اسے انعام و اکرام اور مطلوبہ ساز و سامان سمیت رخصت کیا۔ چور نے برائی چھوڑنے کی نیت کی اور خدا نے اسے اس گناہ سے بچا لیا۔ جو خدا کی راہ ایک قدم بڑھتا ہے وہ بندے کی طرف 10 قدم بڑھتا ہے۔ ایک دن بادشاہ سیر و تفریح پر نکلا، جاتے جاتے کہیں دور ہی نکل گیا۔ دیکھا تو ایک گھر ہے جس کا مالک سخی طبیعت کا تھا۔ اس نے بادشاہ کی خوب مہمان نوازی کی۔ بادشاہ کی نظر جب پھانسی پر لٹکے کتے پر پڑی تو گھر کے مالک سے اس کا سبب پوچھا، مگر مالک نے سبب بتانے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ بادشاہ نے اس کو اپنا تعارف بھی کرایا۔ بادشاہ نے دوسرے دن قاصد بھیج کر
پھر پھانسی پر لٹکے کتے کا سبب پوچھا، مگر وہ شخص پھر انکاری ہو گیا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا تو اس نے اپنے داروغہ کو بھیجا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ داروغہ نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کو دربار میں پیش کر دیا۔ بادشاہ نے پھر پھانسی پر لگے کتے کا سبب پوچھا، مگر وہ پھر انکاری ہو گیا۔ تو بادشاہ نے ان کو لالچ دے کر سبب پوچھنے کی کوشش کی تو اس شخص نے اس شرط پر کہ کچھ عرصہ بادشاہی اس کو دی جائے تو پھر سبب بتائے گا، مگر بادشاہ نے اس ڈر سے کہ کہیں مستقل قبضہ ہی نکل لے انکار کر دیا۔ مگر پھر بھی بادشاہ کو سکون نہیں آیا، حتیٰ کہ پھانسی پر لٹکے کتے نے بادشاہ کی نیند تک حرام کر دی۔ آخرکار بادشاہ نے تنگ آ کر اس شخص کو بلایا اور بادشاہی اس کے حوالے کر دی۔ جب وہ شخص بادشاہی کے تخت پر بیٹھا تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ تمام وزراء کو جیل میں ڈال دیا اور تمام بڑے بیوروکریٹس اور سیاستداں اور جج اور اسٹیبلشمنٹ کو جیل میں بند کر دیا اور ساتھ والے تمام ملکوں سے لین دین بند کر دیا۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب اس کی مدت پوری اور پرانے بادشاہ کو دوبارہ بادشاہی سونپی تو ملک میں امن و امان تھا اور خزانہ بھی بھرا ہوا تھا۔ تو اس نے پھانسی پر لگے کتے کا سبب بادشاہ کو بتایا کہ میں ایک آجری ہوں اور میرا بھیڑ بکریوں کا ریوڑ تھا اور یہ کتا ان کی حفاظت کے لیے تھا، مگر میرے ریوڑ سے روزانہ ایک بکری غائب ہوتی تھی۔ تو جب میں نے سبب معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ کتا ہی حفاظت کرنے کے بجائے بکریوں کو خود بھی کھاتا تھا اور دوسرے کتوں کو بھی کھلاتا تھا۔ تو میں نے اس کو بطور سزا اور عبرت کے پھانسی پر لٹکا دیا، اور میرے کتے کی طرح تیرے وزراء اور باقی لوگ خود بھی خزانے لوٹتے تھے اور دوسروں کو بھی لٹاتے تھے، جن کو میں نے بطور سزا جیل میں بند کر دیا۔ اور جب سے ان کو جیل میں بند کیا ملکی خزانہ بھر گیا اور ملک خوشحال ہو گیا۔ محترم ناظرین، میں آپ کے لیے اسی طرح کی ویڈیو لاتا رہوں گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔